بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، حجاج بن یوسف کون تھا اور یہ بدبخت صحابہ کرام کی اولاد کو بے دریغ قتل کیوں کروایا کرتا تھا، اور یہ سادات کرام یعنی سید زادوں کا بھی دشمن تھا اور ان کو بھی کھلم کھلا قتل کروا دیا کرتا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں جو حقائق اور اس کی شخصیت کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ یہ نہایت عادل رحم دل حکمران تھا، اس کے بارے میں کیا حقائق ہیں؟ محترم ساتھیو، حجاج بن یوسف قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا باپ پیشے کے لحاظ سے ایک مدرس تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا چاہا اور اس کو بھی مدرس بنانا چاہا، لیکن حجاج بن یوسف کی طبیعت میں اشتعال تھا، اس کی طبیعت میں حکمرانی کرنے کا خواب تھا۔ یہ اپنے ہم جماعتوں پر بھی حکمرانی کرنے کی کوشش کرتا اور ان کو اپنے تابع فرما رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی نس نس میں حکمرانی کا خواب سمایا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں اس کو عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کے گھر پر ملازمت کرنے کا موقع ملا۔ عبد الملک بن مروان کا یہ وزیر اس کی انتظامی اور حکمرانی صلاحیتوں کو بہت جلد بھانپ گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں عبد الملک بن مروان کو اپنی فوج میں بڑھتی ہوئی سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے ایک شخص کی ضرورت تھی جو سخت گیر ہو اور اس کی فوج کے اندر بڑھتی ہوئی سستی اور کاہلی کو ختم کر سکے۔ عبد الملک بن مروان کے اس وزیر نے اس کے سامنے حجاج بن یوسف کا ذکر کیا تو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو اپنے پاس طلب کیا اور اس کو اپنی فوج کی سستی کو ختم کرنے اور نظم و ضبط پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ حجاج بن یوسف کی یہ سخت گیر طبیعت عبد الملک بن مروان کو بہت پسند آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے عبد الملک کی فوج میں حجاج بن یوسف کا رعب پھیلنے لگا اور اس کی فوج سے سستی اور کاہلی ختم ہو گئی۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف کا معترف ہو چکا تھا، چنانچہ اس کو کئی مہمات پر روانہ کیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف حجاج کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی سیدہ اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ حجاج نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی اور اس نے اپنی فوجوں کو خانہ کعبہ پر سنگ باری کا حکم دیا۔ جب اس کی افواج نے خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے ہوئے اس فعل کے ارتکاب سے انکار کیا تو حجاج خود سنگ باری کرتا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، ان کی لاش کو لٹکا دیا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جا کر ابن زبیر کی ماں کو میرے پاس لے کر آؤ اور اگر وہ آنے سے انکار کرے تو اس کو سر کے بالوں سے کھینچ کر لاؤ۔ جب وہ آدمی ابن زبیر کی والدہ سیدہ اسما بن صدیق کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں حجاج بن یوسف کا یہ حکم ہے تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے بالوں سے کھینچ کر ہی لے جاؤ۔ اب وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ حجاج بن یوسف خود غصے میں پھنکارتا ہوا اسما بنت ابوبکر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ تو حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اے بدبخت حجاج بن یوسف، تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی لیکن میرے بیٹے نے تو تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ یہ سن کر حجاج لاجواب ہو کر وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ حجاج نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس نے بنی امیہ کے اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت کی
اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد حجاج مدینہ پہنچا تو وہاں صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، اس لیے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت شروع کر دی۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ حرہ انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر یہ قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفے میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ وہاں حجاج نے ایک سخت تقریر کی اور کہا، لوگو سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بار اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، فسادی اور باغی ہو۔ تم نت نئی شرارتیں کرتے اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بھس بھرواؤں گا۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح ڈر گئے۔ حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن بن اشعث نے کی، مگر اس کو بھی اس نے دھوکے سے مروا دیا۔ امام سیوطی کی تصنیف اذکار الملائکہ میں آیا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی موڑ دے۔ حضرت عطیہ ایک جید تابعی تھے اور محب اہل بیت تھے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی مڑوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی پسندیدہ سزا مخالفین کو بے لباس کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ بے لباس قید رکھتا۔ ایک وقت میں اس کے بنا لباس قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں نصف سے زیادہ خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج اور بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ محترم ساتھیو، ظلم کی رسی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈھیلی کرتا ہے اور پھر جب اس کو کھینچتا ہے تو پھر ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم صفت انسان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے اور بعض روایات کے مطابق یہ صحابی تھے، یہ بہت درویش صفت انسان تھے۔ ایک دن منبر پر بیٹھے تھے کہ ان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔
جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ واقعی ان کی شہادت کے بعد حجاج کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، اور ابن جبیر کی شہادت کے صرف 40 دن کے اندر اندر یہ بھی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گیا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو بے قصور شہید کروایا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری ناحق قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں مروایا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے ساتھ حجاج کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو حسن بصری فرمانے لگے، تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزارے اور آخرت بھی تجھے تیری مرضی کی مل جائے؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا
اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔